ہر سال یہ دن مختلف طریقوں سے منایا بھی جاتا ہے۔ آج ہم اس کو منا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کل ہم نہ ہوں، ہماری جگہ کچھ اور لوگ ہوں اور وہ اسے منا رہے ہوں۔ تو ضروری یہ ہے ہم اس میں کیسے رہ رہے ہیں۔ وطن کی خوشی تو یوں ہوتی ہے کہ وطن ہمیں کچھ دے رہا ہو اور ہم اپنے حصے کا کچھ کام اس وطن میں کر رہے ہوں۔ جیسے ایک گھر والوں سے بنتا ہے، ویسے ایک وطن والوں سے بنتا ہے۔ ایک ملک میں کئی شہر ہوتے ہیں، ایک شہر میں کئی علاقے اور ایک علاقے میں کئی گھر ہوتے ہیں اور ایک گھر میں مختلف فرد ہوتے ہیں۔ تو آپ کا اور میرا کام پورے ملک کو چلانا نہیں، بلکہ اس ملک کے ایک گھر میں رہتے ہوئے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا جو بنیادی حق ہے وہ ہمارا اپنے گھر والوں کا ہم پر ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا رہیں، حسن اخلاق کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ رہیں۔ آپ کی وجہ سے انہیں کوئی تکلیف نہیں ہو رہی، کوئی پریشانی کا باعث آپ نہیں بن رہے، تو سب سے پہلے یہی آپ کا صدقہ ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ اور یہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ کیا آپ واقعی اپنے گھر والوں کے ساتھ صحیح رہ رہے ہیں اور انہیں آپ کی وجہ سے کوئی تکلیف نہیں ہو رہی؟ اگر آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ اتفاق کے ساتھ رہتے ہیں تو پھر اپنے علاقے اور محلے میں بھی آپ اتفاق کے ساتھ رہتے ہوں گے، اور یہی اتفاق ہے جو مسلمانوں کو بہت زیادہ مضبوط بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی فرماتے ہیں کہ اور مضبوط پکڑے رہو اللہ تعالیٰ کے سلسلے کو، یعنی اللہ کے دین کو، اس طرح کہ آپس میں متفق بھی رہو اور نہ اتفاقی مت کرو۔ اگر معاشرے میں اتفاق ہو تو یقین جانے وہ معاشرہ بہت مضبوط ہوگا۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آپس میں لڑائی مت کرو، یعنی نا اتفاقی مت کرو ورنہ کم ہمت ہو جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اتفاق کے بارے میں فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز کی خبر نہ دوں؟ روزہ، صدقہ اور نماز کے درجے سے بھی افضل ہے۔ لوگوں نے عرض کیا ضرور خبر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اس کے تعلقات کو درست رکھنا ہے۔ یہ حدیث ایک گھر سے لے کر ایک ملک تک پورے پہ لاگو ہوتی ہے کہ جب ہم گھر میں اتفاق کے ساتھ رہیں گے تو معاشرے میں اتفاق پھیلے گا، اور جب معاشرے میں اتفاق ہوگا تو پورے ملک میں اتفاق ہوگا۔ اب ہر شخص تو اپنے ملک کو اچھا بنانے کے لیے کسی جنگ میں حصہ تو نہیں لے سکتا، کسی کافر کے ساتھ جہاد تو نہیں کر سکتا۔ تو اس وقت اس دور میں ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم اپنے حصے کا کام اچھے سے کریں۔ اگر ہم جوان ہیں، قوت ہے، تو اپنے حصے کی روزی کمائیں، اپنی مدد کریں، غریبوں کی مدد کریں۔ اگر وہ بھی نہیں کر سکتے، جیسے ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ اگر کما نہیں سکتے، کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو کسی کو اچھی بات بتا دو۔ اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو بس کسی کو تکلیف نہ دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح جب بھی کوئی نیا کام کرنے لگیں دوسروں سے مشورہ ضرور لیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اطمینان کے ساتھ کام کرنا اللہ کی طرف سے ہے اور جلدی کرنا شیطان کی طرف سے، یعنی مشورہ کر کے سوچ بچار کر کے پھر کام کرنا چاہیے۔ اگر آپ سے بھی کوئی مشورہ لے تو آپ کو بھی پورا اس کو خلوص نیت کے ساتھ مشورہ دینا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشورہ بھی ایک امانت ہے۔ قرآن مجید میں بھی ایک آیت کا مفہوم ہے جس میں اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ ان سے خاص باتوں میں مشورہ لیتے رہا کریں، پھر جب آپ ایک رائے پر پختہ ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ پر اعتماد کر کے کر لیا کریں، بے شک اللہ ایسے اعتماد کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اب خاص باتیں وہ جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نہیں نازل ہوتی تھی، اور دیکھیں کہ جو شخص پھر صحیح مشورہ کر کے فیصلہ کر کے اس پر عمل کرتا ہے اللہ بھی اس سے محبت فرماتے ہیں۔ انسان ہر وقت کسی نہ کسی سوچ بچار میں یا مسئلے میں پھنسا رہتا ہے، چاہے وہ کسی جگہ ایڈمیشن لینا ہو، نیا کاروبار کرنا ہو، رشتہ کرنا ہو، کچھ بھی، تو اس وقت اس کو وہی لوگ صحیح مشورہ دے سکتے ہیں جو اس سے محبت رکھتے ہوں اور خلوص رکھتے ہوں۔ تو ہمیں ہر انسان کے مشکل وقت میں اس کو بالکل صحیح مشورہ دینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان مومنین کا ہر کام آپس کے مشورے سے ہوتا ہے۔ ایک گھر میں جتنے افراد رہتے ہیں اس کو کوئی بھی مسئلہ ہے اس کی کسی بھی طرح مدد کر دینا، اور اگر مدد نہ کر سکیں تو اس کو اچھا مشورہ دے دینا، اور کسی مسئلے کا صحیح مشورہ مل جائے تو یوں سمجھیں کہ کافی مسئلہ تو ویسے حل ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی سے مشورہ لینا چاہے، یعنی کسی مسلمان بھائی سے، تو اس کو مشورہ دینا چاہیے۔ معاشرے میں رہتے ہوئے حسن معاشرت کا خیال رکھنا چاہیے، یعنی سب کی پرائیویسی اور ان کی لائف، ان کے حدود اور اپنے حدود کا خیال رکھنا چاہیے۔ جیسے کسی کے گھر بلا اجازت نہیں جانا چاہیے، کسی کی اجازت کے بغیر اس کی مجلس میں شامل نہیں ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے لیے دل کو بڑا کر کے محبت سے رہنا چاہیے۔ اگر کوئی کہے کہ آپ یہاں سے اٹھ جائیں، مجھے جگہ دے دیں، تو اٹھ جانا چاہیے۔ اگر کوئی کہے کہ یہاں سے اٹھ کر آپ اس مجلس کو چھوڑ کر چلے جائیں، ہم اکیلے میں کسی سے بات کرنا چاہتے ہیں، تو مجلس بھی چھوڑ دینی
چاہیے، اس سے پورا معاشرہ اچھا ہوتا ہے۔ ایک آیت کا مفہوم ہے کہ تم اپنے خاص گھروں کے سوا، اس میں اپنا خاص کمرہ بھی آ جاتا ہے، دوسروں کے گھروں میں اور اس میں دوسروں کا کمرہ بھی آ جاتا ہے، خواہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، داخل مت ہو جب تک کہ ان سے اجازت حاصل نہ کر لو۔ اور آگے فرمایا، اور اگر اجازت لینے کے وقت تم سے یہ کہہ دیا جائے کہ اس وقت واپس چلے جاؤ تو تم واپس آ جایا کرو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث ہے کہ جب آپ کسی کے گھر جائیں تو 3 دفعہ اجازت لیں، اگر اجازت نہ ملے تو لوٹ آئیں۔ اس کو انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے، ایک دوسرے کے آرام کا خیال، اس کی پرائیویسی کا خیال رکھنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میری باری پہ رات کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لگا کہ میں سو گئی ہوں تو انہوں نے اپنی چادر کو آہستہ سے لیا، نال مبارک آہستہ سے پہنے اور دروازہ آہستہ سے کھولا اور جنت البقیع میں تشریف لے گئے، اور واپسی پر آ کر فرمایا کہ میں سمجھا کہ تم سو گئی، میں نے تمہیں جگانا پسند نہیں کیا اور مجھے اندیشہ تھا کہ اکیلی گھبراؤ گی۔ اس حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ آہستہ سارے کام اسی لیے کیے تاکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو تکلیف نہ ہو۔ تو جب اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کا ہم ایک دوسرے کے لیے خیال رکھنے لگ جائیں گے، ایک دوسرے کا اس طرح احساس کرنے لگ جائیں گے، تو آپ بتائیں کہ ہمارا معاشرہ کیا بہترین معاشرہ نہیں ہوگا؟ اور جب معاشرہ بہترین ہو جائے گا تو کیا ملک بہترین نہیں ہوگا؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ 3 آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان تھے اور آپ ہی کے گھر رہ رہے تھے۔ وہ عشاء کی نماز کے بعد آ کر لیٹ جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دیر میں تشریف لاتے تو آ کر آہستہ سے سلام فرماتے کہ اگر جاگ رہے ہیں تو جواب دے دیں گے، اس آہستہ سے کہ اگر جاگتے ہوں گے تو سن لیں گے اور اگر سو رہے ہیں تو آنکھ نہ کھلے۔ ہمارا دین ہمیں یہ ساری تہذیب سکھاتا ہے۔ اگر آج ہم اپنے دین کے احکامات پر عمل کرنا شروع کر دیں تو یہ معاشرہ اور یہ ملک بہترین ملک ہوگا۔